بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو تجربہ گاہ اس فاشسٹ رجیم نے بنا رکھی ہے. ہر ایک تجربہ مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے, چاہے وہ آبادی کے تناسب کو تبدیلی کا معاملہ ہو, چاہے وہ سیٹس یعنی ڈی لمیٹیشن کہ غیر قانونی طور پہ اس کی کمیشن کے بنائے جانے کا اور اس سے پھر فیصلہ لینے کا, اور پھر اپنی ہی کورٹس جو ان کی کینگرو کورٹس جن کو آئی مس سے کہوں گا, جو ان کی ہائیسٹ کورٹ ہے, اس سے پھر وہ جو جواب ہے یا درخواست ہے اسے مسترد کیا جانا ہو, اور اس طرح کے کئی معاملات اور تجربات جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیے جاتے ہیں. اور ایک جو لالی پاپ دیا جا رہا تھا آرٹیکل 370 اور 35A سے پہلے کہ جو جموں ہے نا, جموں ڈومینیٹ کرے گا, جموں کا ڈوگرا اس کا وزیر اعلیٰ آئے گا, ہندو وزیر اعلیٰ آئے گا, اور جو کشمیری پنڈت ہیں, جو دوسرا لالی پاپ تھا کہ کشمیری پنڈت جو ہیں بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے اور ان کی زندگیوں میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد کشمیری پنڈتوں کے اوپر جو مووی بھی خاص طور پہ پروپیگنڈا بنائی گئی کشمیر فائلز کے نام سے, اور اس کے اندر بھی یہ دکھایا گیا کہ جناب بڑا ظلم ان کے اوپر ہو رہا تھا اور سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا, جسے میں نے نہیں کہا بلکہ فلم فیسٹیول جو ہیں اس کے اندر اس کو کہا گیا کہ یہ بے بنیاد اور پروپیگنڈا مووی ہے. اس مووی کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ایک قسم کی اس طرح پورٹریٹ کیا جائے کہ جو کشمیری میجورٹی ہے وہ ظالم ہے اور کشمیری پنڈت مظلوم ہے, ان کو آپس میں لڑانا مقصود تھا. اس کے بعد ایسے قوانین وہاں پہ لائے گئے آرٹیکل 370 35A کے خاتمے کے بعد 30 اکتوبر 2019 کے بعد سے قوانین کا اجرا وہاں پہ ہوا. تقریباً 1000 کے قریب ایسے قانون تھے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا ڈیوائڈ اینڈ جو رول پالیسی ہے اس کو اپناؤ, گجر بکروال ان کو آپس میں لڑاؤ, اور ان کو اس طرح لڑاؤ کہ جو بھی ان کی فالٹ لائنز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرو, تاکہ یہ جب ہم آپس میں ان کو لڑائیں گے تو ان کا جو ووٹ ہے وہ ہمیں پڑے گا. تو ادھر ہم دیکھیں گے اس ہینیس پلان کا فائدہ کیا کشمیری ہندو کو ہو سکتا ہے, کشمیری سکھ کو ہو سکتا ہے, کشمیری جین کو ہو سکتا ہے, کشمیری بدھسٹ کو ہو سکتا ہے, یا کشمیری مسلمان جو کہ ہندوتوا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاشسٹ رجیم کے کسی زمانے میں ان کی آئیڈیالوجی کے پیروکار تھے. میں PDP کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کھول کے. میں وہ مفتی جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نوالا و ہم پیالہ تھیں, کیا ان کو کسی قسم کا فائدہ ہوا ہے اس حوالے سے ان کا ساتھ دے کر, اس پر ہم بات کریں گے جناب. اور پروگرام کا جو دوسرا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ اس موضوع میں ہم بات کریں گے جناب کی جو BBC کی ڈاکیومنٹری آئی, اس کی 2 سیریز تھیں. پہلی ڈاکیومنٹری جو ہے وہ دونوں جنوری کے مہینے میں ہی آئی, اور اس کے بعد سے پھر ہندوستان کے اندر وہ آپ سمجھیں کہ ہلچل مچ گئی کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ BBC کی ڈاکیومنٹری کو سب سے پہلے سوشل میڈیا سے ہٹایا گیا. اس کے بعد BBC کی ڈاکیومنٹری کو دکھانے پہ پابندی لگائی گئی. سب سے پہلے جو سٹوڈنٹس تھے ان کے اوپر کالے قوانین لگائے گئے, ان کو اندر کیا گیا. اس کے بعد پھر BBC کے جو آفسز تھے ان کے اوپر چھاپے مارے گئے, اور چھاپے متعدد مارے گئے, اور یہ بہانہ بنایا گیا کہ یہ ٹیکس کی چھاپے ہیں, IT کے چھاپے ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹیکسیشن میں فراڈ کیا. تو اچانک سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیریز آف ایونٹس ہوتا ہے, یہ پہلے بھی ان کو جو ہے وہ ہیراس کرنے کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں. پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے آفسز کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی یہ کچھ تھا. اس پر ہم بات کریں گے کہ BBC کا جو معاملہ ہے کس حد تک خود انڈیا اور اس کی ڈیموکریسی اور اس کا جو سیکولر چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر دنیا کیوں خاموش ہے. اگر BBC ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے انگلینڈ اور UK اس کی جو ایک ادارہ ہے اس کے اوپر بہت بڑا حرف آیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے اس کے اوپر اس کے وزیر اعظم کی جانب سے اتنی آواز نہیں بلند کی گئی. اس کے اوپر بھی کچھ سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ موصوف جو ہے ان کا سسرال سو کالڈ وہ انڈیا سے ہے, اور موصوف کے جو مذہبی جذبات ہیں وہ بھی بہت زیادہ مودی کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ بھی ہم ذرا بات کر لیں گے. سب سے پہلے جناب مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب, سینئر حریت رہنما ہیں. بڑی کاوشیں ہیں آپ کی کشمیر کاز کے حوالے سے, بڑا زبردست خان وعدہ ہے اس حوالے سے جناب. اور آج ہمیں جوائن کیا ہے برسل سے آئے ہوئے ہمارے دوست سینئر صحافی اختر سیالوی صاحب نے. اختر سیالوی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, انٹرنیشنل امور کے حوالے سے بڑی گہری نظر ہے آپ کی. تو اس سے پہلے جناب کہ میں اپنے معزز مہمانوں سے سوال پوچھوں, سب سے پہلے ہم آپ کو رپورٹ دکھا دیتے ہیں. جی, بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. فسطائی مودی سرکار اپنے ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مقبوضہ وادی میں سنگین انسانی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے. آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے 44 لاکھ سے زائد بھارتیوں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے. ہندو انتہا پسندوں کی
विलेज डिफेंस कमेटियां बहाल कर दी गईं। इसराइल की तर्ज पर आरएसएस के गुंडों की कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। बिल्डोजर मुहिम के नाम पर लातादाद कश्मीरियों के घर छीने जा रहे हैं। उनका मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। आखिर आलमी बरादरी का मुर्दा ज़मीर कब बेदार होगा? अब तो महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात फ़लस्तीन से भी बदतर हो चुके हैं। फ़लस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनकी तो कोई लोग बात करते हैं, ये तो अफ़गानिस्तान से बदतर हो रहा है। जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, टीन वाले मकान है बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल होगा, ये फरमाइएगा महबूबा मुफ्ती को क्या आज पता चला है कि ये सारे जो मामलात हैं ये सामने आ गए हैं और एक तजुर्बागाह बनाया जा रहा है मकबूजा कश्मीर को? दरअसल जब हम इस तरह की बात सुनते हैं, बिलखसूस महबूबा मुफ्ती हो गई या फिर शेख ख़ानदान हो गया, उमर अब्दुल्ला की तरफ से, फ़ारूक अब्दुल्ला की तरफ से, जब हमारे पास ये बयानात आते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन शायद इनके जो जहन है वो तब्दील हो गए हैं, शायद ये दो कौमी नज़रिए पे यकीन करना शुरू हो गए हैं, या इन्हें हिंदुस्तान की ग़ुलामी की ज़ंजीरें जो हैं वो अब नज़र आने लग गई हैं। हमें तारीख़ के सफ़ात पलटने की ज़रूरत होगी। हमें ये देखना होगा कि 2012 में ये शेखों की ही उस वक़्त हुकूमत थी जब डॉक्टर कासिम फ़क्तू की लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर उसने दस्तखत किए थे और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंटल डेथ दे दी गई थी। हमें ये भी देखना होगा कि 2016 के बाद से जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, वो पैलेट गन्स जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने जानवरों तक पे भी इस्तेमाल करने से मना किया है, वहाँ महबूबा मुफ्ती की हुकूमत के दौरान कश्मीरी बच्चों के ऊपर पैलेट गनों का इस्तेमाल किया गया था। अब इस वक्त चूँकि ये दोनों हुकूमत के अंदर नहीं हैं, इस वक्त चूँकि ये भी नज़र आ रहा है कि बीजेपी की हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोई थर्ड पार्टी सिस्टम जो है वहाँ पर उठकर सामने आ जाए, इस वजह से इन लोगों को वो तमाम ग़ुलामी की ज़ंजीरें नज़र आने लगती हैं। इन्हें ये समझ आने लग जाती है कि हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ऊपर एक जुल्म व जबर रवा रखा है। ये भी हकीकत है, ये वो बयानात हैं जो किसी न कहीं कश्मीरी कौम को, कश्मीरी अवाम को टच करते हैं। यह हकीकत है कि इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक तजुर्बा गाह बना दिया गया है, जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जहाँ पे इंक्रोचमेंट प्लान्स के तहत कई कश्मीरियों को बेघर कर दिया जाता है। लेकिन ये तमाम की तमाम बातें महबूबा मुफ्ती को इस वक्त इसलिए याद आ जाती हैं क्योंकि ये इस वक्त हुकूमत के अंदर नहीं है। आज भी अगर इस वक्त इन्हें बीजेपी की तरफ से, आज भी अगर इन्हें इस वक्त इंडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से एक प्लेस ऑफ पावर दे दी जाए, तो फिर उसके बाद दोबारा से ये ख़ानदान, चाहे ये हो या चाहे उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला हों, ये बिल्कुल उसी तरह से खामोश हो जाएंगे कि जिस तरह हाउस निग्रोज़ या फिर फील्ड निग्रोज़ को हम अफ्रीका में देखा किया करते थे। अख्तर सियालवी साहब फरमाइएगा, हम बात करें मकबूजा कश्मीर को बतौर तजुर्बा इस्तेमाल करने की, कौन सा हरबा है जो कि रह गया है जो इस वक्त तक हिंदुस्तान इस्तेमाल नहीं कर सका मकबूजा कश्मीर में? कावले कवानीन से लेके और पाबंद सलासल, हुर्रियत रहनुमाओं से लेकर, औरतों की इसमत दरी से लेकर, उनकी मईशत का तबाह करना, कोई रह गया है कि कोई प्रोसेस जो अभी तक फॉलो ना हुआ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सर, ये तो हकीकत है कि आज तक मकबूजा कश्मीर जो जुल्म किए गए हैं, जो हिंदुओं ने अपना एक स्पेशल तरीके से मुसलमानों को इतना दबाया है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। फ़लस्तीन का मसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े ही बेईमाना तरीके से मुसलमानों को इस कदर उन्होंने ज़लील किया है, इस कदर नीचे कर दिया है कि तो वो ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके। ये जो महबूबा मुफ्ती साहब हैं, ये जब तक हुकूमत में थी उनको ये कोई बात याद नहीं आई। आज वो हुकूमत से बाहर हुए, क्यों कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है। वो हम मकबूजा कश्मीर के अंदर से अपना एक और ग्रुप पैदा कर रहे हैं। जब वो ग्रुप मजबूत हो जाएगा उनको महबूबा मुफ्ती की ज़रूरत नहीं है। और यही एहसास अब इनको हो गया कि जब ये हुकूमत में थे उस वक्त ये इंडिया का राग गलापते रहे, और अब वो जो है वो कहते हैं कि हम इंडिया हम पर जुल्म कर रहा है। ये फैक्ट है कि दुनिया सारी जानती है कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुआना रियासत बनाने का जो एक मंसूबा है इंडियन गवर्नमेंट का, उसकी इब्तदा इन्होंने मकबूजा कश्मीर से की है। वो इसको बतौर तजर्बा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर वो नई आबादकारी कर रहे हैं, नए वहाँ पर कानून नाफज कर रहे हैं ताकि मुस्लिमों की अक्सियत को ख़त्म किया जाए। इस गर्ज के लिए वो हर वक्त जो भी उनसे मुआशरती तौर पर, मजहबी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, वो हर लिहाज से इनको नीचे और मुसलमानों को जो है ख़त्म कर रहे हैं। और एक दिन यकीनन उनकी पॉलिसी है वो यही है कि वो मकबूजा कश्मीर की एक दिन ये मिसाल पेश करेंगे बाकी इंडियन रियासतों को और बाकी इंडियन अक़लियतों को कि देखो हमने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का नाम ख़त्म कर दिया है, वो अब इंडिया हो गया है।
ایک ہندو انڈینزم آ گیا وہاں پر، یہ طرح وہ باقی اقلیت کو بھی ایک دن اسی طرح دبائیں گے. یہ ایک بات بہت سمجھنے کی ہے، اور ہمارے کشمیری مسلمانوں، کشمیری جو عوام ہیں، ان کا یہی المیہ ہے کہ ان کے اندر ایک اتحاد نہیں آ رہا، گروپ بندی میں بسے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی طرح وجہ سے یا کسی کو لالچ میں آ کر یا کسی کو وقتی مصلحت کے تحت، جس کی وجہ سے ہماری آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر نہیں اٹھائی جا رہی. ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہم وہاں کشمیری پاکستانی سب مل کر ہم وہاں پر یورپی پارلیمنٹ کے سامنے، یونائٹڈ نیشن کے سامنے، ایمبیسی کے سامنے ہم احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے وہاں سے جب یہی لوگ جو کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جو دیکھو وہ مسلمان ہیں، وہ کشمیری لوگ آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں کہتے ہیں کہ وہ بڑے خطرناک ہیں. تو اس لیے سب سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اب مقبوضہ کشمیر کے تمام لوگ اتحاد کریں، اور جو بیرون ممالک میں کشمیر آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا کشمیریوں کو. یقیناً ہمارا پروگرام اس پار بھی دیکھا جاتا ہے اور بڑے وثوق سے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کا پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ پینتھر پارٹی کے دفتروں کے اوپر بھی حملہ شروع ہو چکا ہوا ہے، ان کو بھی سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جموں والوں کو کیا پیغام ہے خاص طور پہ بی جے پی کی جانب سے کہ جو ان کا پلان ہے اس میں کشمیری، جس کا مذہب کوئی بھی مذہب ہو، اس کی کوئی بھی بلیف سسٹم ہو، کشمیریوں کی کوئی گنجائش وہاں پہ نہیں ہے؟ یہ پیغام واضح نہیں ہو جاتا ڈوگرا کے لیے بھی، ہندو کے لیے بھی، کشمیری پنڈت کے لیے بھی، سکھ جو وہاں پہ بڑی تعداد میں تقریباً 1 لاکھ کی تعداد بنتی ہے ان کی، وہ بھی ہیں، اور بدھسٹ ہیں، ان کے لیے پیغام واضح نہیں ہو جاتا؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. بات دراصل یہ ہے کہ جب سے نریندر مودی انڈیا کی پالیٹکس کے اوپر ان کا اثر رسوخ، اور اسپیشلی جب وہ جو ہے نا وہاں کے پرائم منسٹر بنے ہیں، تو انہوں نے ایک نئی وہ دی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہندتوا ہے اس کو ایز انڈینائزیشن کا ٹائٹل دے کے وہ سارے کے سارے جو انڈیا کے لوگ ہیں، پرٹیکولرلی جو کشمیر کے ہیں، کہ اگر وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری لائلٹیز، ان کے ووٹس اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ نریندر مودی اور اس کی جو ہندتوا یا آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو اس کے سپورٹ میں ہونا چاہیے. اگر وہ اس کے سپورٹ سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں، اگر ہندو بھی ہو، سکھ ہو، اگر وہ بی جے پی کو ووٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اینٹی انڈین ہے، وہ انڈینائزیشن پہ بلیف نہیں رکھتا، وہ ہندوتو کی پالیسی کو اگر فالو نہیں کر رہا. تو یہ ایک بہت ہی گھناؤنا کھیل وہاں پہ کھیلا جا رہا ہے. اور جہاں تک یہ محبوبہ مفتی اور اس طرح کے جو دوسرے وہاں پہ جو وہ ہے پپٹ قسم کے جو لیڈرز ہیں، جب ان کو کیرٹ اور سٹک کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے کہ کبھی ان کو کیرٹ دکھایا جاتا ہے اور کبھی ان کو جو ہے نا سٹک کے ذریعے ہانکا جاتا ہے، کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر تو ان کا وہ اور ہوتا ہے، اور جب وہ اقتدار سے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کبھی وہ 6 شیڈول کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی رائٹ کی بات. یہ تو آپ نے بڑا صحیح بات کی اور ڈاکٹر مجاہد نے بھی اس طرف اشارہ کیا. تو ہم تو یہ بات تو مان گئے ہیں، ہمارا تینوں کا کنسنسس کے اوپر آپ گیسٹ کا ہو چکا ہوا ہے کہ محبوبہ مفتی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جو پیغام وہ دے رہی ہے، جو بات وہ کر رہی ہے، وہ تو امپورٹنٹ ہے نا. جی بالکل. دیکھیں مقبوضہ کشمیر کو انڈیا جو ہے نا ایک لیبارٹری کی طرح وہ یوز کر رہا ہے، کہ جیسے ایک ویکسین لیبارٹری میں کسی ایک جگہ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر وہ اس کا ریزلٹ پازیٹیو آتا ہے تو پھر وہ سب کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اٹ از لائک اے لیبارٹری. وہاں وہ اپنی ظالمانہ کارروائیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور وہاں چونکہ وہاں پہ میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے، اور کبھی اگر کوئی چھوٹی موٹی رپورٹ آ بھی جاتی ہے تو جو رپورٹ پیش کرنے والا ہوتا ہے یا جو میڈیا کا وہ پرسن ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، ریڈز ہوتے ہیں، اور اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئرن ہینڈڈلی اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جی یہ جو سٹانس ہے یہ مسلمانوں کے اوپر کشمیر کے اور جو دیگر لوگ ہیں، جو دیگر کلچر یا بلیفس کے لوگ ہیں، ان کو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ وہاں پہ آزادیاں جو ہے وہ بہت بالکل بھی، یعنی آزادی نام کی چیز وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف وانٹ، فریڈم آف فریئر جو ہے، یہ جو 4 فنڈامنٹل فریڈمز ہے کسی بھی انسان کے پیدائشی طور کے اوپر، وہ سارے وہاں پہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. اور وہ irrespective of their. تو ڈاکٹر صاحب چلیں آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، تو 4 سال کا عرصہ، تقریباً 4 سال تو ہونے لگے ہیں، 4 سال کا عرصہ کافی نہیں ہے ڈوگرا کے لیے، ہندو کے لیے اور وہاں کے سکھ کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا اس پورے پلان کے اندر، ان کے لیے کچھ نہیں ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن فیئر فیکٹر اتنا ڈومیننٹ ہے وہاں کے اوپر. کل میں کسی جگہ پہ ایک وہ انٹرویو سن رہا تھا، تو ایک بزرگ تھے، ان سے وہ جو میڈیا والا آدمی تھا ان سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ ریلیکٹنٹ تھے، وہ بات نہیں ٹھیک ہے. کر آپ کا رہے تھے. پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے کوئکلی پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. جناب پروگرام کے دوسرے موضوع میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں بی بی سی کی اس ڈاکیومنٹری کی وجہ سے ہندوستان کے اندر جو بھونچال مچا ہوا ہے. ایسی سو کالڈ سیکولر اور جمہوری ملک جسے ایک ڈاکیومنٹری ہلا کے رکھتے،
یہ اس کا معیار ہے, یہ اس کی بنیاد ہے. ووٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے. گجرات فسادات پر بنی دستاویزی فلم دی مودی کوسچن برطانوی حکومت بی بی سی کے دفاع میں سامنے آ گئی. فسطائی ہندوتوا سرکار کے ایما پر ممبئی اور دلی میں بی بی سی دفاتر پر چھاپے مارے جانے پر حکومت برطانیہ نے بھارتی انتہا پسند حکمرانوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. یاد رہے کہ بی بی سی نے اپنی دستاویزی فلم میں نریندر مودی کو گجرات کے مسلم کش فسادات کا مجرم قرار دیا ہے. اس پر سیخ پا بی جے پی نے فلم پر پابندی عائد کرتے ہوئے عالمی نشریاتی ادارے کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں. برطانوی ارکان اسمبلی ڈیوڈ رٹلے، جم شینن، جولین لیوس، فبائن ہیملٹن، جیمی سٹون و دیگر نے کہا کہ بھارت میں آزادی اظہار رائے ختم ہو چکی ہے. بھارت جیسی ریاست کو کسی طور جمہوری قرار نہیں دیا جا سکتا. برطانوی ارکان نے کہا کہ عالمی برادری فی الفور بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ سچ کو دبانے کی کوششوں سے باز رہے. سب اعتراض کر رہے ہیں. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، دنیا کے جو موقع ادارے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کے اوپر احتجاج بلند کر رہے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں لی جا رہی ہیں. اختر سالوی صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں، میں نے آج تک جو یو کے پی ایم ہیں ان کی کوئی سخت اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی اس حوالے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اصل میں یہ ہے کہ یو کے ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، وہاں پر ایک سسٹم چل رہا ہے. وہ جو پرائم منسٹر آتا ہے اس کی اپنی رائے نہیں ہوتی، وہ پارٹی کے رائے سے چلتا ہے. چاہے کوئی بیٹھا اس نے پارٹی کے مطابق چلنا ہے. اس نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں جس سے اس کی اپنی کوئی ذاتی کوئی اس کی شخصیت. تو بی بی سی کس کا ادارہ ہے؟ بی بی سی ادارہ گورنمنٹ کا ہے، لیکن یو کے کا ادارہ ہے. ہاں بالکل، تو لیکن اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر جو جن کا ادارہ ہے وہ اس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں بنتی. یہ بالکل ایک افسوس کی بات ہے. ان کو مذمت کرنی چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک، یہی تو ہماری انٹرنیشنل جو پالیسی ہے نا، ان کو ہم شاید ہم اپنے اس مدعا کو بیان نہیں کر سکے، ان کو ہم اس پہ کنوینس نہیں کر سکے. بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے، آپ اس پر بات کریں. یہ بی بی سی کی بڑی دیکھ رہے ہیں، بی بی سی ایک آزاد ادارہ ہے، اس نے ایک بہت بڑا یہ کام کیا ہے. ہم نے اس کو یورپی پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، وہاں پر جتنے ہمارے ہیومن گروپس ہیں ان کو بھیجا ہے، تو وہاں ہمارے یہاں پابندی اس کی نہیں ہے. لیکن چاہیے یہ ہے کہ ایک مرکزیت بنا کر ہم اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن میں لے جائیں اور زیادہ اجاگر کریں، تمام جو ہے انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو بچائیں، اپنی آواز کو بلند کریں. اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. لیکن لیڈ کرنا چاہیے یو کے پی ایم کو. جناب ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے، یہ کیسا سیکولر ملک ہے کہ ایک ڈاکیومنٹری اس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتی ہے؟ جی بالکل، آپ یہ دیکھیے کہ ہم پس پردہ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں انڈیا میں آن گراؤنڈ کیا کچھ ہو رہا ہے اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ بھی سنیے کہ بی جے پی کے جو اسپوکس پرسن ہیں، گورو بھاٹیا میرے خیال سے ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور اگر آپ پروپیگنڈا نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کے اندر ہمیں سچ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کا سچ وہ سچ ہے جو بی جے پی کے مطابق ہے، اگر آپ کا سچ وہ سچ ہے جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتا ہے، تو پھر تو آپ سچ بول رہے ہیں، پھر تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کو تنگ کرے. لیکن اگر آپ کا سچ کچھ ایسا ہے جو انڈیا کو ایکسپوز کرتا ہے، جس طرح بی بی سی کی یہ ڈاکیومنٹری تھی، یا اس سے پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل وہاں پہ کام کرتی رہی ہے اور اس کو اس طرح سے بند کر دیا گیا، یا ایون اگر میں ویلفیئر آرگنائزیشنز کی بات کروں تو مدر ٹریسا کا جو ایک وہاں پہ ویلفیئر آرگنائزیشن تھا اور اس کی لائسنس کینسل کر دی گئی تاکہ وہ وہاں پہ کام نہ کر سکے. تو یہ وہ تمام بھارتی چہرے ہیں، یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو اس سے پہلے انڈیا کرتا رہا ہے. وہ چاہے آپ آئی ٹی یا پھر ٹیکس کے نام پہ ریڈ کے ذریعے سے کرتا رہے، یا پھر لائسنس کینسل کے ذریعے سے کرتا رہے، یا پھر کچھ ایسے ایون انڈین چینلز کو بین کر دیا جائے، یا مقبوضہ جموں و کشمیر کے اخبارات کو، ایڈورٹیزمنٹس جو ان کو ملتے ہیں جو ان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کمائی کا، اس کو بند کر دیا جائے، یا پھر وہاں کا جو سینٹرل پریس کلب ہے اس پریس کلب کے اوپر ایک غیر قانونی قسم کا کو کروا دیا جائے. یہ تمام کے تمام ہندوستانی ہتھ کنڈے ہیں. یہ تمام کے تمام وہاں کے ہندوستانی ہتھ کنڈوں کو آگے پھر ایک لیگل پرسپیکٹو دینے کی. تو آپ کہہ رہے ہیں بری طرح ایکسپوز ہو گیا انڈیا. بالکل ایسی ہی بات ہے، بنیادیں ہل کے رہ گئی، یعنی بنیاد ہے ہی نہیں ان کی. تو بنیاد ہی نہیں ہے. جب ایک چیز سچ ہی نہیں ہے، آپ سچ جو بول رہے ہیں وہ بی جے پی کا سچ نہیں ہے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ آپ مجرم ہیں. اپنا اپنا سچ ہے سب کا. جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، فرمائیے گا. قانون بی بی سی کا جو دفتر ہے وہ تو بڑے عرصے سے موجود ہے وہاں پہ،
تو قانون کا استعمال پھر ابھی یاد آیا ان کو کہ جب آرم ٹویسٹنگ کرنی ہو تو پھر قانون یاد آ جاتا ہے, اور جب آرم ٹویسٹنگ نہ کرنی ہو تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا جائے. دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ویسٹرن میڈیا ہاؤسز ہیں, پرٹیکولرلی بی بی سی ہے یا کوئی اور ہے, اگر وہ کوئی مسلمانوں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کرتے ہیں تو انڈین میڈیا کو ایک جیسے باؤنٹی مل جاتی ہے اور وہ اس کو چیخنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے خلاف یا اس کے خلاف یہ بات آ گئی. لیکن اگر یہی بی بی سی انڈیا کی جو اٹراسٹیز ہے کشمیر کے اندر یا انڈیا کے اندر یہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس پہ بات کرتا ہے تو یہ اس کو کبھی بائس کہتے ہیں, کبھی اس کو بیس لیس کہتے ہیں, کبھی اس کو لیک آف آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں, اور مطلب ڈفرنٹ بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکسپلینیشن دے اور اس کے اوپر جو پوری دنیا میں انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے, وہ اس بی بی سی کو ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے. کبھی ان کے آفیسز کے اوپر ریڈ کر رہے ہیں, ان کے جو فارن منسٹری کا اسپوکس پرسن ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے کیا وہ کسی پروفیشنل آدمی کا بیان نظر آتا ہے کہ جی یہ بیس لیس ہے, یہ لیک آف آبجیکٹیوٹی ہے اس کے اندر, یہ جو ہے نا یہ بائسڈ ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایڈ کر دیں کہ بغیر دیکھے یہ کہا گیا ہے جی, اور بغیر دیکھے بغیر اس کی جو ہے نا اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر ایک اتنا بڑا جسے کہتے ہیں ریناؤن ادارہ دنیا کا وہ ایک آپ کے بارے میں ایک بات کر رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تو کوئی ریئلٹی ہوگی, لیکن وہ اس کے اوپر کوئی ایکسپلینیشن دینے کی بجائے یا اپنا کوئی پالیسی اسٹانس دینے کی بجائے الٹا اسی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ دیکھیں جو بی بی سی ہے اس نے بھی رپورٹ بنانے میں 20 سال لگا لیے, 2002 میں یہ واردات ہوتے ہیں اور آج جا کے وہ کرتے ہیں. تو جو ویسٹرن میڈیا ہے یا ویسٹرن پولیٹیشینز ہیں یا وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ جی انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی کیسی وائلیشن ہو رہی ہے, مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور ناظرین کو بتا دیں کہ اس کے جو 2 پارٹ تھے, پہلے پارٹ میں انڈیا فوکس تھا اور سیکنڈ پارٹ میں کشمیر فوکس تھا, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تھا, لیکن دونوں ڈاکیومنٹریز کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اب یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ جہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, قدغنیں ہیں, مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان کو اس کے نام کے بعد پھر اس سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے نام کے ساتھ محمد لگتا ہے بھارت کے اندر تو پھر اس کو کبھی کاؤ رکشا کے نام کے اوپر اسے مار دیا جاتا ہے کاؤ ویجیلنٹس کی طرف سے, جس طرح سے ابھی راجستھان میں دیکھا کہ 2 بچوں کو جو ہے وہ جلایا گیا, اور آئیڈینٹی ہی اس کی بنیاد ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس ہے کیا میچ کرتا ہے سارے پروسیس کے ساتھ جو کہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ خاموش ہے؟ آپ کی بات کو میں اس طرح بھی سپورٹ کرتا چلوں کہ انٹرنیشنلی جو ہے انڈیا جو رائٹ آف فریڈم آف پریس اینڈ اسپیچ ہے اس میں 8 پوزیشنز فردر ڈاؤن ہو کے میرے خیال سے 150 پہ پہنچ چکا ہے. انٹرنیشنلی ہم بدقسمتی سے نمبرز اور فگریٹو ویلیوز کے اوپر تو ضرور شاید پریزنٹ کر پاتے ہیں, لیکن جو ایک میں ہمیشہ سے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, اس سے پہلے فارمر پریزیڈنٹ اے جے کے بھی یوز کرتے تھے, بی ڈی ایس کا, بائیکاٹ ڈائیورسمنٹ اینڈ سینکشن کے حوالے سے بات چلتی تھی. انڈیا کے اوپر کبھی بھی یہ والی چیزیں لاگو ہی نہیں ہوئیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اب جہاں انڈینائزیشن آف کشمیر تو اپنی جگہ تھی, اب کشمیرائزیشن آف انڈیا بھی ہو رہی ہے. کشمیرائزیشن آف انڈیا ویری امپورٹنٹ. جی, یہ جو جلانے والا واقعہ ہے یہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر نہیں ہوا, یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو پورے انڈیا کو اپنے اندر پورے انڈیا کو طاری کرتا چلا جا رہا ہے, اپنے اندر انوالو کرتا چلا جا رہا ہے. ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیکھ لیں یا پھر ہم اس وقت دہلی کی یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, جب بھی کبھی کوئی احتجاج ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی مسلمان اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ڈگری کینسلیشن تک کی بات کر دی. ویری امپورٹنٹ. یعنی آپ کی بات کو اگر میں سمیٹوں تو وہ خاموشی جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے مصلحتاً رکھی جب کشمیریوں کے اوپر مظالم ہو رہے تھے, آج جب ان کے اوپر خود سے پڑ رہی ہے تو پھر اس خاموشی کے حوالے سے ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ خاموشی اگر وہ اس وقت نہ رکھتے تو یہ دن ان کو نہ دیکھنے پڑتے جو آج ان کو دیکھنے پڑے. اختر سیالوی صاحب, ٹورڈز دا لاسٹ اینڈ, کشمیریوں کو خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے جو باسی ہیں ان کو آپ سے ڈائسپورا سے بڑی امیدیں ہیں. ڈائسپورا کیا کام کر رہا ہے اس حوالے سے کہ کشمیریوں کے لیے کوئی بریدنگ سپیس پیدا کرے؟ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دنیا کو پتہ نہیں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن دنیا کو ایکشن پہ آپ کب لے کر آئیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اس میں حکومت پاکستان کا بھی کردار ہے, اوورسیز پاکستانی کا بھی کردار ہے, اس کے بعد جو ہے ہماری خارجہ پالیسی اس کا کردار ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اتحاد کر کے اکٹھے ہو کر ایک صحیح پلاننگ کے ساتھ
اس کشمیر کے مظلوموں کی آواز کو اقوام عالم میں لے جائیں، ہر ایک کو بتائیں، اپنے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان کے سامنے لے جائیں اور ان کو پروف دیں. اب جس طرح ہمارے پاس یہ BBC کی ڈاکومنٹ آئی ہے، یہ ہم ان کو لے کر جائیں، یہ ان کی اپنی رپورٹس ہیں، تو وہ لازمی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوگا. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کام کرنے کی ضرورت ہے، یونیفائڈ اپروچ کی ضرورت ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی بات میں سمجھاؤں کہ سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ وابستگی سے بالاتر ہو کر ہم سب نے کشمیر کے لیے اکٹھے ہونا ہے. جب ہم انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہوں تو اس وقت ہم نے کشمیر کا وکیل بھی بننا ہے. جناب آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اختر سیالوی صاحب کا، ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب کا اور ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب کا. آپ تینوں مہمانوں نے بڑے زبردست طریقے سے آج کے موضوعات کو سمیٹا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.